فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے ایران کا ایک بڑا اہم دورہ کیا گیا ہے اور اس وقت وہ ایران میں موجود ہیں اور ایک بڑا اہم دورہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور اب اس دورے کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے بعد کیا ہم ایران اور امریکہ میں کوئی ڈیل ہوتی دیکھ رہے ہیں یا اس کا مقصد جو ہے صرف پاکستانی جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات ہیں یا جو معاشی تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا افشا کامران صاحبہ نے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ نعیم صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی، ایک بڑا اہم دورہ دیکھنے کو ملا ہے اور عاصم منیر صاحب اس وقت ایران میں موجود ہیں اور اس دورے کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ دورہ پاکستان اور ایرانی تعلقات کے حوالے سے ہے یا ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ دورہ صرف پاکستان یا خطے کے لیے اہم نہیں بلکہ دنیا کے لیے اہم ہے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں امریکہ نے ایران کو بہت سخت اکنامک سینکشنز کی دھمکی دی ہے، جی بالکل۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ تعلقات استوار رکھیں گے، معاشی تعلقات استوار رکھیں گے، ان کو بھی ہم دشمن سمجھیں گے۔ جی ابھی یہ بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ بڑا تھریٹ ہے نا، اور ان ادر ورڈ دنیا کے تمام ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایران کو آئسولیٹ نہ کیا یا ہم جو سینکشن لگائیں گے ان کی پاسداری نہ کی تو ہم ان کو بھی ایک قسم کا تھریٹ سمجھیں گے۔ جی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اگر یہ وہ سینکشن لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا خود بخود 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک وہ جو اس رعونت اور اس کا ساتھ دیں گے جو جی یہ سخت کارروائی امریکہ کرنا چاہتا ہے، ایک وہ جو آزاد رہنا چاہیں گے اور اپنی مرضی استعمال کریں گے اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھیں گے، جی اور ایک تیسرے گروپ ان ملکوں کا ہوگا جو صرف دیکھیں گے کہ ہوا کس رخ چلتی ہے، وہ ایک سائڈ پہ کھڑے رہیں گے۔ تو پاکستان چونکہ ہمسایہ ملک بھی ہے اور اس پورے خطے میں اس چیز کا امپیکٹ ہونا ہے تو اس لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ اس کے 2-3 انڈیکیٹرز آ بھی گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایران کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر وہ 14 نکاتی جو ایم او یو ہوا تھا اس کی طرف ہم واپس چلے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض دوبارہ سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ ادھر سے امریکہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ملی جلی باتیں آ رہی ہیں، انہوں نے وہ جو ہے نا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ، اس قسم کا رکھا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، ان کے مشیران ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم دورہ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ بات چیت ہوگی، کا نقطہ نظر جاننا چاہیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اور دنیا کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ بھی ایران کو پہنچایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیسے معاملات اٹھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے دورہ، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان اور ایران کے، اور یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ جو حال ہی میں ترکی، سعودیہ اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، جی بالکل۔ اس کے بارے میں ایران کو کانفیڈنس میں لینا کہ یہ آپ کے خلاف کسی بھی صورت میں نہیں ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اگر سینکشنز لگ جاتی ہیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کیسے آگے چلیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات چیت ہونی ہے۔ لیٹ اس ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ میاں صحیح راستے پر لگا دے ان سارے معاملات کو اور دنیا کے لیے کوئی امن کی اچھی نوید ثابت ہو۔ تو پاکستان نے جو ایک مقام حاصل کیا ہے پولیٹیکل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی میں، تو ایک اور پھول ہمارے ساتھ جائے گا اگر یہ معاملہ کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جنرل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو پاکستان نے تو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہ کر اپنا کردار ادا کیا ہے جب سے یہ جنگ لگی ہے، اور کون کون سے ممالک ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے نظر آئیں گے پاکستانی دورے کے بعد، اگر یہ دورہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ہی ہے تو؟ جی، ایک تو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ عمان کے وزیر خارجہ بھی فوری طور پہ وہاں پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے یا انہوں نے آنا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ روس اور چائنا پس پردہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، بالکل چاہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے، چاہے وہ پاکستان کے تھرو ہو یا جیسے بھی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ممالک بالکل اس پر حصہ لے رہے اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں عمان ہے، قطر اس میں ہوگا، پاکستان تو ہے ہی ہے، اور پشت پناہ کے طور پر میرے خیال چائنا اور رشیا بھی اس میں شامل ہوں گے، اور امریکہ کے صاف ظاہر پیغامات بھی جا رہے ہوں گے۔ تو بہت
ایک وسیع سمجھیں آپ یہ پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. جی اچھا سر، دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں ایک سیف ایگزٹ چاہ رہا تھا اس وار میں سے، اور اس ایگزٹ کا اس کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ سیف ایگزٹ کس طرح سے کرے. لیکن اگر ہم موجودہ دورے کی بات کریں تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی ڈیل سامنے آئے گی؟ دیکھیں، اگر میں فوجی نقطۂ نگاہ سے بات کروں تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دونوں سائڈیں لڑ لڑ کر تھک چکی ہیں، بالکل. اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ نہ ایرانی چاہیں گے کہ یہ جنگ مزید طول پکڑے، نہ ہی امریکہ چاہے گا. تو یہ جو دورہ ہے اتنے بڑے سطح کا، یہ دونوں کے لیے فیس سیونگ کا موجب بن سکتا ہے. اور جو آپ نے تو صرف امریکہ کی بات کی، ان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی ایک موقع اور فراہم کیا جا سکتا ہے اس کا امن کا. وہ کہ وہ جو صاحب ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی تھنکنگ میں، دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فیس سیونگ کا اچھا موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے دونوں سائڈوں کو. اور چونکہ میں نے کہا کہ اس جنگ کا اگر مزید آگے بڑھتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا سوائے دو کنڈیشنز کے. ایک یہ کہ اگر امریکہ اپنے جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے ان کو اپ گریڈ کر دے، کوئی ایسی چیزیں استعمال کرے جو ابھی تک اس نے نہیں کی ہیں، جو کہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہوگا. یا ایران اس جنگ کو پھیلا دے، نہ صرف یہ کہ باب المندب تک، بلکہ آگے سوئز کنال اور کسی طرف لے جائے، یا جو باقی بیسز ہیں یورپ وغیرہ میں ان کی طرف، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کے لیے ون ون سچویشن یہی ہے کہ فیس سیونگ بھی ہو جائے، کسی نہ کسی چیز پر کم از کم جنگ بندی کو مزید طول دینے پر رضامند بھی ہو جائیں، اور ان قریب بات چیت کرنے پر بھی تیار ہو جائیں. تو اس کے امکانات بہت کمی ہیں. اچھا نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اشفا صاحبہ سے بھی میں بات کروں گی اس کے اوپر. اشفا صاحبہ، آپ بھی اس کافی عرصے سے اس پورے سچویشن کو آبزرو کر رہی ہیں، جو سچویشن ایران اور امریکہ کے درمیان رہی ہے، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ تھریٹن کرتا رہا ہے ایران کو، اور ہم نے کوشش کی ہے پیس ڈیل کرنے کی. اب اس سچویشن میں آپ کیا فورسی کرتی ہیں کہ کیا ہم ایک پیس ڈیل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جو پاکستان کا جو رول ہے اب تک، جی، وہ ایک پیس ڈیل ہی کی طرف رہا ہے، اور اسپیشلی جیسے ایک مکہ کا بھی پیس ایکارڈ کیا ہے انہوں نے. بالکل. تو آئی تھنک پاکستان کی صرف امریکہ ایران کے درمیان میں ایک پیس ڈیل نہیں ہے. پاکستان میرے خیال میں ایز اے میڈیٹر چاہتا ہے کہ پورے خطے میں ایک پیس ڈیل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال میں جتنا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یا ہماری حکومت لیول پہ، حکومتی لیول پہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور ایران کا ایک رول ہے جو دونوں کو انڈیویجولی پلے بھی کرنا ہوگا. اور جس میں میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو ایک میکسیمم رول وہ پیس کے لیے کر سک رہے ہیں دونوں اینڈس پہ جا کر. اور مجھے یہ ایک اچھا لگا کہ ابھی میں 2-3 دن پہلے بھی دیکھ رہی تھی کہ ایرانین فارن منسٹر اور ان کے اسپیکر جو تھے، انہوں نے پورا بہت اعتماد کا اظہار کیا فیلڈ مارشل صاحب پہ اور پاکستان پہ. تو آئی تھنک یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرے خیال ہے کہ امریکہ کو خاص طور پہ ہماری اس جو ہماری یہ جو میں سمجھوں گی جو ایفرٹ ہے، اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی لے کے جانا چاہیے. اچھا میں نعیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اگر ہم بات کر لیں باب المندب کی، تو اس کے علاوہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑی ریزسٹنس کا باعث رہا ہے اس پورے پیس ایکٹ کے درمیان. تو اب اس پیس ایکٹ میں کیا ہم کوئی سولوشن دیکھتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کا، یا وہ مسئلہ ہی رہے گا ان دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں، یہ بات کرنے سے پہلے ایک اور فیکٹر کا اندر لے کر آنا بہت ضروری ہے اپنی گفتگو میں ہمیں، اور وہ ہے اسرائیل. جی، دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ ٹائم بائے کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، تاکہ وہ جو لبنان میں اپنی کارروائی مکمل کرنا چاہتا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لے، مکمل کر لے. جو غزہ میں جہاں تک جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جتنے اپنے نئے لوگوں کو بسانا چاہتا ہے ویسٹ بینک میں وہ بسا لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دھڑا دھڑ اسرائیل یہ سارے کام کر رہا ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے.